نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. تاریخ کی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت جس سال ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر لشکر کشی کی اس سال ربیع الاول کے مہینے میں بروز پیر کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب تاریخی روایتیں مختلف ہیں. بعض نے کہا 12 کو، بعض نے کہا 9 کو، بعض نے 8 کو، بعض نے 7 کو، تو مختلف طرح کی روایتیں ملتی ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہے. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف آوری کے وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. ان کے اندر کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، نہر ساوا خشک ہو گئی، اور اسی طرح وہ آتش کدہ جو کئی سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بجھنا شروع ہو گئی. تو آپ علیہ السلام کی آمد سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ کا آنا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت تھا. اور آپ علیہ السلام منبع رحمت تھے، اور آپ علیہ السلام سے لوگوں نے بہت اعلیٰ اخلاق اور بڑے اعلیٰ کمالات سیکھے. محبوب علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم اس طرح اس کا خلاصہ نکالیں کہ کل عمر 63 سال تھی، جس میں سے 40 سال نبوت سے قبل کے اور 23 سال نبوت کے بعد کے. اس 23 میں سے 10 سال مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، اور 13 سال محبوب علیہ السلام کی مکہ کی زندگی تھی. تو اب اس طرح کل عمر آپ علیہ السلام کی 63 سال مکمل ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام کی جو 40 سالہ زندگی ہے، جو نبوت سے قبل کی زندگی ہے، اس زندگی کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے، خواہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، خواہ وہ محبوب علیہ السلام کا صحابی ہے یا محبوب علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے، حتیٰ کہ دشمن اور بڑے سے بڑا حاسد جو ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ جو آپ کی سیرت کو تعصب کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام کی 40 سالہ جو زندگی ہے اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں نکال سکتا. محبوب علیہ السلام کی اس زندگی کے اندر اخلاق، کمالات، اور محبوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر امانت، دیانت، صداقت موجود تھی. اور اس کا اقرار محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل سے ایک سوال کیا کہ آج تو اور میں ہیں، تیسرا کوئی نہیں، بتلاؤ محبوب علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ شخص سچا ہے. تو سچائی کے اندر آپ کی ابو جہل جیسا آدمی بھی جو محبوب علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، وہ بھی آپ کی سچائی کا انکار نہیں کر سکتا تھا. ابو سفیان جس نے
فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام سے قبل مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ کے اندر سپہ سالار اور لشکر کشی کرنے والے یہ ہوتے تھے۔ تو ان سے جب نجاشی شاہ حبشہ نے سوال کیا کہ محبوب علیہ السلام کے نسب کے بارے میں بتلاؤ، آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بتلاؤ، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتلاؤ کہ یہ شخص سچا ہے جھوٹا، تو وہ کہتا تھا دل تو کرتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن زبان اور ضمیر ساتھ نہیں دیتا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی صاف شفاف تھی۔ تو اس نے نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں کہا کہ شخص کا نسب بھی بہت اچھا ہے، اور یہ شخص اخلاقی طور پہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کے اخلاق کے اندر کوئی سکون نہیں پایا جاتا۔ تو محبوب علیہ السلام کی 40 سالہ جو زندگی مشرکین مکہ نے دیکھی، مشرکین مکہ بھی وہ مشرکین جو آپ کے دشمن رہے، وہ بھی آپ کی اس زندگی کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکے۔ محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو اس وقت مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، بیت اللہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ محبوب علیہ السلام نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے زعم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کچھ اصول اور کچھ ضابطے بنائے کہ ہم بیت اللہ کے اندر حلال مال لگائیں گے، ہم بیت اللہ کے اندر اس طرح تعمیر کریں گے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم حلال کے اندر اس طرح حلال کے اندر چلیں گے، کہا جس مال سے کو ہم کماتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے، اور اسی مال کے سے ہم کپڑے خریدتے ہیں وہ بھی حرام کے، تو ہم برہنہ ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے شرکت کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے خصوصی تجلی ڈال کر آپ پر غشی نازل کر دی کہ اللہ وہ یہ عمل تو ان کا اچھا تھا بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا، لیکن جو انہوں نے طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ غلط تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس وقت اس طریقے سے بھی حفاظت فرمائی۔ تو محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر تھے، اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب انبیاء جو ہیں وہ معصوم تھے، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت اپنی عصمت اور اپنی حفاظت کے اندر رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد کوئی بھی شخصیت، خواہ وہ صحابی ہو، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہو، خواہ وہ محدث ہو، کوئی کتنا بڑا ولی ہو، وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ محبوب علیہ السلام جیسے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے، اسی طرح جو نبیوں کی صفات تھی وہ بھی محبوب علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کے وقت وہ مشرکین جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر، اب وہ موقع آیا کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل کی بنا کے وقت، تعمیر کے وقت جنت سے بھیجا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اب اس پتھر کو نصب کرنا تھا، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں اٹھا کر اس کو جو ہے اس کی جگہ پر نصب کروں، لیکن ہر قبیلے کی یہ سعادت تھی اور ہر قبیلہ اس سعادت سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، یہاں تک نوبت آئی کہ لڑائی نہ ہو جائے۔ تو ان کے زیرک اور سمجھدار بڑوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، کل سب سے اول جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبی کے اندر، مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، تو جب انہوں نے دیکھا تو بالاتفاق اس پورے مجمع نے یہ کہا کہ یہ بندہ با اعتماد ہے، یہ بندہ امین ہے، یہ بندہ صادق ہے، ہم اسی سے اپنا فیصلہ کروائیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے کیا خوب سمجھداری سے فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک چادر پھیلائی، اس کے اوپر حجر اسود کے پتھر کو خود رکھا، اور اس کے بعد سارے قبیلوں کے سرداروں کو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چادر کو پکڑ لو، اور وہ اس چادر کو اٹھا کر اس مقام تک لے گئے جس مقام پر حجر اسود کو رکھنا تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا۔ تو 40 سال جو محبوب علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر مشرکین مکہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ ایک زندگی محبوب علیہ السلام کی 40 سال کے بعد ہے، وہ زندگی جس زندگی کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو جو ہے ایمان والوں کو بشارتیں دیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائیں۔ اسی کو قرآن میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو
ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمام قبائل کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، اور وہ بات یہ کہ اللہ کی توحید کو مانو، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع کے اوپر ابو لہب نے اختلاف کیا، حالانکہ ابو لہب محبوب علیہ السلام کا سگا چاچا تھا، اور اسی موقع پر آپ علیہ السلام کی جنگ جو ہے وہ رؤسائے مکہ سے شروع ہو گئی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے اس پیغام پہنچانے کے اندر اتنے مخلص اور اتنے جو ہے اللہ کے پیغام پہنچانے کے اندر اتنے مستقیم اور استقامت والے تھے۔ جب یہ سارے مشرکین ابو طالب کے پاس آئے اور کہا تیرا بھتیجا جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے منع کریں، اور انہوں نے ایک سماجی جو ہے پریشر ڈالا محبوب علیہ السلام کے سامنے، وہ ابو طالب اتنے مجبور ہوئے، حالانکہ وہ بہت محبوب علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹے میں مجبور ہوں، آپ اپنے کام کو تھوڑا سا توقف کا اختیار کر لیں، کوئی اور مثبت طریقہ اپنا لیں۔ محبوب علیہ السلام نے اس وقت استقامت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو میں اس وقت بھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہوں گا اور اس کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو محبوب علیہ السلام کا جب اختلاف شروع ہوا وہ 40 سالہ زندگی سے پہلے نہیں، جب اللہ کی الوہیت اللہ کی دعوت کی طرف بلایا تو پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ اسی وقت اس ابو لہب منحوس نے محبوب علیہ السلام کو کہا تب لک یا محمد، اے محمد ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو غصہ آیا، کیونکہ محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں جن پیغمبر کے ذریعے اللہ رب العزت نے سب انبیاء علیہ السلام کو ان کے وسیلے سے نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو یہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ حالانکہ حقیقتاً جو آپ نبی تھے، خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کو پیارے تھے، فوراً فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیرا کسب جس کی بدولت پر تو تکبر کرتا ہے وہ سب کا سب ہلاک ہو جائے۔ سیصلی نارا ذات لہب، حالانکہ آخرت کے اندر فیصلے ہوں گے جنت اور جہنم کے۔ اللہ رب العزت نے اس گستاخ رسول کو جس نے محبوب علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کی، اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کے لیے فیصلہ اتروا دیا سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ جو ابو لہب ہے یہ شعلوں میں رہے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا۔ صرف یہی نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اسی طرح ایک منحوس نے محبوب علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ الفاظ استعمال کیے کہ جب معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی ہی یہ بندہ اس لیے غلیظ زبان استعمال کرتا تھا کہ اس کا نسب نچلا ہے۔ فرمایا حماز مشاء بنمیم ولا تطع كل حلاف مہین، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ زنیم کہتے ہیں کہ نچلے نسب والا، کہ جس کا کوئی نسب ہی نہیں، حالانکہ وہ سردار تھا، جب معلومات لگی واقعی اس کا نسب خراب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں محبوب علیہ السلام کے بارے میں کسی نے بھی نازیبہ کلمات کہے، خود رب تعالی نے اولاً اس کا دفاع کیا، اور اس کے جواب میں خود محبوب علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کے ذریعے تا قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہارا قرب، تمہاری عقل مندی اپنی جگہ پر، لیکن محبوب علیہ السلام سے محبت اپنی جگہ پر۔ اگر کوئی محبوب علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے گا اللہ رب العزت خود اس کا دفاع کرے گا۔ تو یہاں سے اختلاف شروع ہوا تھا جب محبوب علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کے بارے میں ان کو کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس میں باتیں ہیں تمہیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کا رسول دیتا ہے اس کو لے لو اور جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب محبوب علیہ السلام کی یہ زندگی
اب اس زندگی کو جس نے بھی اپنایا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خواہ رشتہ دار تھا یا رشتہ دار نہیں تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب نازل فرمایا. ہاں وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا سب سے قریبی رشتہ دار علی کرم اللہ وجہ تھے، اگر انہوں نے اس کلمے کو اپنایا تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستحق ہے. اور واقعی صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی حق ادا کر دیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل السلام کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ کے جوتوں پر گندگی ہے. آپ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے. اب جیسے ہی جوتے اتارے صحابہ اکرام نے بھی جوتے اتار دیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا، مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ جوتے اتارو، اس پر گندگی لگی ہے، تم نے کیوں جوتے اتارے؟ کہا جب محبوب آپ نے جوتے اتار دیے تو اب ہمیں جوتے پہننے کا کوئی اختیار نہیں. یعنی اتنی بات کی اتباع کرتے تھے کہ حکم دیکھ لیا محبوب علیہ السلام کو، اس پر عمل کیا. یہ نہیں کہ اس کی وجہ کیا، اس کی دلیل کیا، اس کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں، بس میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ہے تو میں اس کی اتباع کروں گا. اور اسی اتباع کی وجہ سے وہ سچے عاشق بنے، اور ایسے سچے عاشق بنے کہ صرف اور صرف انسان ہی نہیں ان کو سچا عاشق سمجھتے تھے، بلکہ جنگل کے جنگلی جانور حیوان بھی ان کو سمجھتے تھے یہ محبوب علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واقعی جب انہوں نے محبوب علیہ السلام سے سچی وفا کی، سچا عشق اپنایا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جنگل کے اندر لشکر کے ساتھ تھے، لشکر سے الگ ہو گئے، ایک شیر آتا ہوا نظر آیا. اب شیر کو جب دیکھا صرف اس کو یہ کہا کہ میں محبوب علیہ السلام کا غلام ہوں، محبوب علیہ السلام کا سچا عاشق ہوں. وہ جنگل کا جانور جو جنگل کا بادشاہ، اس نے گردن گرا دی اور اس صحابی رسول کو اپنے تن پر سوار کر کے اور اس کو لشکر کے پاس لا کر چھوڑ کر اور واپس چلا گیا. اور وہ اپنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ آج میں نے ایک سچے عاشق رسول اور محبوب علیہ السلام کے غلام کی خدمت کی ہے. صرف یہ نہیں، یہ تو ایک حس والا جانور تھا نا، کہ جو ادراک رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، جس کو شعور ہے. حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کے اندر شعور نہیں تھا، جب ان کو پتا چلا یہ محبوب علیہ السلام کے غلام اور سچے عاشق ہیں، تو انہوں نے محبوب علیہ السلام کے ان غلاموں کا کہا مانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کرتے ہیں. اب وہاں کا جو امیر تھا اس کو پتا چلا مصر کی دریائے نیل کا ایک رواج ہے کہ وہ ایسی بچی جو غیر شادی شدہ ہو اس کو دلہن بنا کر اس دریا کے سپرد کرنا پڑتا ہے، پھر وہ روانی اختیار کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا گیا، امیر المؤمنین کی طرف سے حکم آیا کہ اب ایسا طریقہ نہیں اپنانا. ہم وہ طریقے جو جاہلوں والے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد، قرآن کے موجود ہونے کے بعد ہم ان طریقوں کو نہیں اپنائیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا اور اس خط کو جو ہے اس خط کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی داخل کر کے اس امیر کے پاس بھیجی جو اس علاقے کا امیر تھا، اور اس کو کہا کہ جب یہ خط ملے اس خط کے اندر اس پرچی کو جو ہے وہ آپ دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. اب دریا کے اندر کوئی شعور نہیں، جب اس دریا کے اندر وہ پرچی اور بطاقہ ڈالی گئی تو وہ روانگی پر آ گیا اور آج تک دوبارہ نہیں رکا. اور اس پر یہی لکھا تھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے والد کا نام خطاب ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے نمبر پر مجھے خلیفہ بنایا گیا، اور میں محبوب علیہ السلام کا سچا عاشق اور سچا غلام ہوں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اگر تو خود اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے رازق اور مالک ہے. جب محبوب علیہ السلام کی اتباع کریں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے خود ہی خزانوں کے منہ کھول دے. روایات کے اندر آتا ہے کہ آج تک وہ دریائے نیل دوبارہ خشک نہیں ہوا، کیونکہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ واقعی سچا عاشق رسول ہے، سچا غلام ہے، تو اس نے روانی اختیار کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ متعدد واقعات صحابہ اکرام کی ملتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے صرف بتلایا اور ان کے بتلانے کے بعد دریاؤں نے روانی اختیار کرنی شروع کر. آج ہم نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، طریقے اپناتے ہیں، پھر ہمارے عشق کا پتہ چلتا ہے. حالانکہ اگر عشق کا پتہ چلے تو اس بات سے پتہ چلے کہ ہمارے اندر عمل کیا ہے. عملی اقدامات ہمارے صفر ہے اور زبانی نعرے ہمارے جو ہے 100 سے بھی اوپر کراس کیے ہوئے. ہم عملی اقدامات کیا کہ ہم نماز سے دور ہیں،
ہم رشوت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سود خوری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم زناکاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم بدعملیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 1% حصہ بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ اس کے بعد تو ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد ہمیں عاشق رسول بتلانے کے لیے روڈ پر تو آنا پڑے گا، ہمیں جو ہے شور تو مچانا پڑے گا، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں۔ جب عمل نہیں تو پھر زبانی نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام سچے عاشق اس لیے تھے کہ وہ عملی اقدامات کرتے تھے، اور ہم کھوکھلے عاشق اس لیے ہیں کہ ہم عملی اقدامات کے اعتبار سے 0 اور زبانی اعتبار سے ہم 100% بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔